الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا اہل مدینہ کی جاسوسی۔ اس سے پہلے کے درس میں تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ہم نے مکہ مکرمہ کی جانب سے وعدے کی بے وفائی اور جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کی غداری کا واقعہ بیان کیا تھا کہ مکے والوں نے جو بنو بکر اور بنو خزاعہ دو قبیلے تھے، بنو بکر یہ مکے والوں کے ساتھ تھے، بنو خزاعہ یہ مدینے والوں کے ساتھ تھے، لہذا بنو بکر نے بنو خزاعہ پر دھوکے سے حملہ کیا اور مکے والوں نے بھی ایسی حالت میں بنو بکر کا ساتھ دیا، جبکہ حدیبیہ کے میدان میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ والے اور مدینہ والے دونوں آپس میں ایک دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے، اور جو مکے والوں کا ساتھی ہوگا مدینے والا ان کے خلاف، یا جو مدینے والوں کا ساتھی ہوگا مکے والے ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر مکے والوں نے مدینہ کے ساتھی بنو خزاعہ پر کارروائی کی، ان کو دھوکہ دیا، ہتھیار اور انسانوں کے ذریعے، فوجیوں کے ذریعے باقاعدہ ان کے خلاف انہوں نے اس طرح سے مدد کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تھے تو بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مکے والوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پر حملہ کرنے یا مکہ پر کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن بنو خزاعہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی اپیل کی تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے مکہ کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی کہ مکہ کی طرف جانے سے پہلے مکے والوں کو خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں اور کتنی تعداد میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها، اے اللہ جاسوسوں کو اور خبروں کو تو پکڑ لے، کسی طرح بھی جاسوس ہمارے بارے میں مکہ میں خبر نہ کر سکیں، یہاں کی کوئی خبر مکہ نہ جا سکے، تو ان خبروں کو پکڑ لیں تاکہ ہم اچانک ان کے شہر میں داخل ہو سکیں، جانے سے پہلے انہیں اطلاع نہ ملے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ جاسوسی کا تھا۔ مدینہ منورہ میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی تھے۔ یہ صحابی کے رشتہ دار، ان کے بچے وغیرہ، ان کے گھرانے کے لوگ مکہ میں رہتے تھے۔ تو حاطب بن ابی بلتعہ نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے مدینے والوں کی خبر مکہ تک پہنچا دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے وہاں حملہ ہو جائے اور اس میں ہمارے گھر کے لوگ بھی تباہ ہو جائیں۔ تو حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو ایک چٹھی میں باقاعدہ مدینے والوں کی خبریں لکھ کر مکہ کی طرف بھیج دیا
اور ان سے کہا کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ معاوضہ بھی دیتے ہیں، انتہائی رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ خبر آپ مکے والوں تک پہنچا دیجیے۔ اور ادھر مدینہ میں حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو، یعنی مدینے سے مکہ کی طرف جانے کی خبر کو چھپا رہے تھے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ یہ دیکھ رہے تھے تیاری تو ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے مدینے والوں کو تیار رہنے کے لیے حکم دیا، مدینے کے اطراف میں جو بدو قبائل تھے، جو مسلمان تھے، ان سے بھی کہا کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، مگر جانا کہاں ہے، کس جگہ جانا ہے، کس ملک، کس شہر کی طرف جانا ہے، اس کی آپ نے خبر نہیں دی۔ آپ اچانک خبر دینا چاہتے تھے، پہلے ہی اگر خبر دیں گے تو یہ بات مکے تک پہنچ جائے گی، اس لیے آپ خبر کو چھپا رہے تھے۔ اور یہاں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو مدینہ کی خبر مکہ تک پہنچانے کے لیے کچھ معاوضے کے بدلے میں تیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ، اور روضہ خاک نامی ایک جگہ ہے، روضہ خاک نامی ایک جگہ ہے مدینہ سے مکہ کے راستے میں، وہاں جانے کے بعد آپ کو ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک چٹھی ہے، وہ عورت ہماری جاسوسی کر رہی ہے، جاؤ اور ان کے پاس سے وہ چٹھی لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی تھی، وحی کے ذریعے اس کی اطلاع ملی۔ جیسے یہ صحابہ وہاں پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو نظر آئی کہ ایک عورت ہے جو اونٹ کا جو ہودج ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو ایک کمرہ نما بنایا جاتا ہے کہ جس میں خاتون سکون سے بیٹھے رہتی ہے، ہر طرف سے پردہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہودج میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس عورت کو روکا اور اس سے کہا کہ تم جاسوس ہو؟ کہا نہیں، میں کیوں جاسوس؟ کہا تمہارے پاس جاسوسی کا ایک لیٹر ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی خط ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر انکار کرنے لگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا عورت تو انکار کر رہی ہے، تب انہوں نے کہا کہ احلف باللہ ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا کذبنا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کیونکہ ہمیں تو آپ نے بھیجا ہے نا کہ فلاں عورت کے پاس ایک پیپر ہے، ایک چٹھی ہے، ایک خط ہے، اور وہ جاسوسی کر رہی ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ یہ عورت کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم جاسوس بھی نہیں ہیں، تو اس کا انکار کرنے پر واپس چلے جائیں؟ وہ کہتے ہیں قسم اللہ کی نبی نے جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ضرور اس کے پاس خط ہے، کہیں نہ کہیں اس عورت نے رکھا ہوگا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا تخرجن الکتاب او لا نجردنک، یا تو آپ وہ خط نکالو یا پھر ہم آپ کو یہاں پر ننگا کر دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ نے خط چھپایا ہوا ہے۔ عورت گھبرا گئی کہ ان لوگوں کو تو تاکیداً اس بات کا علم ہو چکا ہے، تبھی تو میرے کہنے کے باوجود بھی یہ لوگ بضد ہیں کہ ہم تلاشی لیں گے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے پاس خط موجود ہیں۔ عورت کو جب پتہ چلا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تب ایسی صورت میں اس عورت نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، تھوڑا سا ادھر کی طرف چہرہ کرو۔ صحابہ نے ادھر چہرہ کیا، اس عورت نے اپنے بال کھولے
اور چوٹی کے اندر لپیٹا ہوا ایک خط موجود تھا. اس نے چوٹی کھولی، بالوں میں سے خط نکالا اور صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیا. جب وہ خط پڑھا گیا تو اس خط کے اندر لکھا تھا من حاتب ابن ابی بلتعہ الی قریش. یہ حاتب بن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کی جانب ایک لیٹر ہے. یعنی یہ خط لکھنے والے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ خط بھیجا جا رہا ہے قریش کی طرف، اور پھر اس کے اندر مکمل اس کی کارروائیوں کا ذکر تھا کہ مدینے والے کیا چاہتے ہیں. تو پوری خبریں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ما ھذا یا حاتب، اے حاتب یہ کیا ہے؟ یہ خط تم نے لکھا؟ کیوں کیا ایسا؟ تو حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا لا تعجل علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میری بات سن لیجئے. یہ بات تو صحیح ہے کہ خط میں نے ہی لکھا ہے، لیکن قبل اس کے کہ آپ کوئی فیصلہ سنا دیں میرے بارے میں، تھوڑا سا میری مجبوری سن لیجئے، میرے پاس کوئی عذر ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے واللہ انی لمؤمن باللہ ورسولہ وما ارتددت ما لا بدلت. میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، میں مومن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میرے دین میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی ہے. وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ لَسْتُ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلِيَ فِيهِمْ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ وَوَلَدٌ. میرے قریش سے کچھ تعلقات ہیں، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن ان سے میرے کچھ تعلقات ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان میں میرے گھرانے کے لوگ موجود ہیں. مکہ میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھرانے کے افراد موجود ہیں، اور وہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو میرے گھرانے کے ان لوگوں کو بچا سکے. یہ میرے گھرانے کے لوگ قریش کے بیچ میں رہتے ہیں، کچھ ہوا تو قریش کے لوگ انہیں پریشان کریں گے، قریش سے بچانے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں ہے. اور آپ کے ساتھ میں جو دوسرے ساتھی لوگ موجود ہیں صحابہ، ان کے جو رشتہ دار وہاں موجود ہیں تو ان کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا خاندان موجود ہے. قریش انہیں تکلیف دینا چاہے تو ان کا خاندان ان کی حفاظت کرے گا، لیکن میرے گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بے سہارا ہیں. لہذا میں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے ایسی خبر دے کر قریش پر احسان کروں تاکہ اس کے بدلے میں وہ قریش کے لوگ میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں. بس میں نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے قرابت داروں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ فإنہ قد خان اللہ ورسولہ وقد نافق. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑاڑوں، گردن کاٹ دوں اس کی. اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا، اس نے نفاق کا کام انجام دیا ہے، یہ منافق والا کام ہو گیا. ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں. نبی نے فرمایا نہیں اے عمر صبر کرو، ایسی بات نہیں ہے. انہو قد شہید بدرا وما یدریک یا عمر لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. یہ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے. بیعت الرضوان، جنگ بدر کا واقعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر والوں کے بارے میں کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم.
تم جو چاہے کرو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یعنی اگر آج کے بعد سے تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے کہ بدر میں حاضری، بدر میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنا اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو گنوانا، اور پھر بیعت الرضوان کا وہ واقعہ، تو اللہ تبارک و تعالی بدر والوں سے بہت خوش ہوا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی ہمتوں کو دیکھ کر، اور اسی طرح سے اسلام کے لیے ان کی یہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس میدان میں اترنا تھا، اس کو دیکھ کر تو نبی نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے تو ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لہذا انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا. اس سے ایک چیز یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندانوں کی خاطر کبھی اس طرح کی غلطی کر بیٹھیں کہ کسی عذر کی بنا پر مسلمانوں کی جاسوسی مشرکین سے کرنے لگیں، لیکن مقصد وہاں یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا نقصان ہو، مقصد یہ تھا کہ یہاں ان کے خاندان والوں کی حفاظت. اگر کوئی مسلمان مشرکین سے اس طرح کی جاسوسی کرتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا نقصان ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے والوں کا نقصان ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے جو وہاں موجود ہیں، قرابت دار، ان کی حفاظت ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک صحابی نے غلطی کی ہے تو فوری طور پر انہوں نے فیصلہ نہیں سنا دیا. غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے اس کی جانکاری حاصل کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم کو کبھی بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے انسان کون سی حالت میں کیا غلطی کر بیٹھے، اگر اس کی کوئی مجبوری ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مجبوری کی وجہ سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. تو ایک بڑے ذمہ دار انسان کو اپنے ماتحتوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ماتحت افراد غلطیاں کرتے ہیں، غیر حاضریاں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دکان میں کوئی کام کرنے والا ہے اور کبھی دکان میں آنے میں تاخیر کر بیٹھے اور آپ غصے میں آ گئے، اس پر ہاتھ اٹھانے لگے، اس کی تنخواہ کاٹنے لگے، اس کو دھمکی دینے لگے. ہو سکتا ہے گھر میں اس کی ماں بیمار تھی، ماں کی خدمت کرنے کی ضرورت تھی، اس کے والد بیمار تھے، یا اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا، اس کی ایسی کوئی مجبوری رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو اگر انسان کی مجبوری نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں مجبوری آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ صحابی کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ یہ جنگ بدر میں شریک رہے. تو بعض مرتبہ غلطی کرنے والوں کی عزت کرنے سے بھی غلطیاں کم ہوتی ہیں. کوئی غلطی کرنے والا اگر پکڑا جائے اور پھر ذمہ دار انسان اس آدمی کی تعریف کرنے لگے دوسروں کے سامنے کہ نہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے، ان سے بس کسی وجہ سے غلطی ہو گئی، تو وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے کبھی بھی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور حاکم کی محبت، اس کا احترام اس کی نگاہ میں اور بڑھ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مجبوریوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.